مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم یوسف کی بائبل سٹوری دیکھیں گے۔ یوسف بزرگ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے 11واں اور راحل کا پہلوٹا بیٹا تھا۔ راحل نے اس میدان پر اس کا نام یوسف رکھا تھا کہ خدا اسے ایک اور بیٹا بخشے۔ یوسف اسرائیل کی شمالی سلطنت کے 2 قبائل فراہم اور منشی کا جدید امجد تھا۔ 17 برس کی عمر میں جب وہ دیگر بھائیوں کی عمرہ باپ کے گھر میں رہتا تھا تو یعقوب نے اسے خصوصی پوشاک بنوا کر دی جو دوسرے بھائیوں کی نسبت خاندان میں اس کی حیثیت کو نمایاں کرتی تھی۔ بس بو علمون قبا اور خوبیوں کی وجہ سے اس کے بھائی اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے بھائیوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے شکم میں بھیجا جہاں وہ اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ شکم پہنچتے پر اسے معلوم ہوا، لہٰذا وہ بھی ادھر چل نکلا۔ جب بھائیوں نے اسے دور سے آتے دیکھا تو آپس میں منصوبہ بنایا کہ اسے ہلاک کر دے گی، لیکن بعد میں اسے اسماعیلی سوداگروں کے ہاتھ بیچ دیا گیا جو اسے مصر لے گئے۔ یوں وہ غلام کی حیثیت سے پوتیفار کے گھر پہنچا جہاں اس کے وسیلہ سے برکت آئی۔ بعد پوتیفار کی بیوی کے ساتھ دست دازی کی غلط الزام کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور یوں وہ نا کردہ گناہوں کی پاداش میں 10 سال تک جیل میں قید رہا۔ اس مقام پر جیل کے داروغہ نے محسوس کیا کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے، لہٰذا اس نے اسے تمام قیدیوں کا انچارج بنا دیا۔ اس جیل میں فرعون مصر کے 2 خادم ساقی اور نان وزیر بھی قید تھے۔ جیل میں دونوں نے ایک خواب دیکھا اور یوسف کی تعبیر کے مطابق ساقی تو اپنے منصب پر بحال ہوا لیکن نان وز کو پھانسی ہوگی۔ کچھ عرصہ بعد فرعون مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی کے پاس نہ تھی۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ صرف یوسف ہی اس خواب کو تعبیر بنا سکتا ہے۔ اس طرح یوسف بادشاہ کے حضور پہنچا اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرعون یوسف کی حکمت اور دانائی سے بہت متاثر ہوا، بس اس نے اسے تمام ملک مصر میں 2 درجہ کا حکم بنا دیا۔ یوسف 30 برس کی عمر میں حاکم بنا اور اس نے 80 برس ملک مصر پر حکومت کی۔ اپنی وفات سے قبل یوسف نے وصیت کی تھی کہ جب خدا کنعان کا ملک تمہیں دوبارہ بخشے تو میری ہڈیوں کو بھی وہاں لے جانا، کیونکہ یوسف اپنے شخصی کردار اور ذات کے لحاظ سے حلیمی، فرض شناسی، اعلیٰ ظفری اور معاف کرنے والی روح کی علامت ہے، لہٰذا اکثر لوگ اسے عہد عتیق کا مسیح کہتے ہیں۔ یوسف نے کل 110 برس کی عمر پائی اور پیدائش کی کتاب کا 1/4 حصہ اس کی زندگی اور اس کا موقع سے متعلق ہے۔ یوسف بزرگ یعقوب کی چہیتی بیوی راحل کا پہلوٹا بیٹا تھا اور راحل کی موت کے بعد یعقوب کی ساری محبت یوسف کے لیے وقف ہو گئی، اور اس کا بڑا ثبوت یہ تھا کہ یعقوب نے اسے ایک علمون بنا کر دی جو آئندہ کے لیے خاندانی سردار ہونے کی علامت تھی۔ بے شک روبن یعقوب کا پہلوٹا بنا بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی لونڈی سے مباشرت کر کے اس حق کو ناچیز جانا۔ ان لونڈیوں سے پیدا ہونے والی اولاد میں سے پہلوٹے بیٹے کبھی بھی سردار بننے کے اہل نہیں ہوتے تھے، بس خاندان کی سرداری اور 2 مصراف کا حق پھر قانونی حق اور دار یعقوب کا پیارا اور راحل کا بیٹا یوسف ہی تھا۔ یوسف نے اپنی بھائیوں کے ناروا سلوک کو صبر سے برداشت کیا۔ وہ خیمے میں پھینکا گیا، بیچا گیا اور 10 سال تک قید میں رہا، لیکن اس نے اس تمام مصیبت کو خدا کی مصلحت سمجھا، یقین کیا کہ حالات کی یہ خیر پھر اعلیٰ منصوبے کا حصہ ہے۔ خدا نے اپنی پاک مرضی سے اسے مصر میں بھیجا تھا تاکہ وہ قید کے دنوں میں سے اپنے خاندان کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ یوسف کے مثبت کردار کی بابت زبور نویس رقمیز ہے کہ پھر اس خدا نے فرمایا کہ اس ملک مصر پر قید نازل ہوا اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان آلی یعقوب سے پہلے ایک آدمی کو مصر میں بھیجا۔ یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا جب تک اس کا سکن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے
हुक्म भेज कर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमादारों ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उम्र को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालफों से ज़्यादा कवी किया। यूसुफ घर पर अपने बाप की रफाकत में रहने वाला नौजवान था और अपने भाइयों के बड़े कामों की खबरें भी बाप तक पहुंचा देता था। बुकलमून कबा और गैर मामूली ख्वाबों के बायस उसके भाई उससे बज़ रखने लगे और उनके दिल में यूसुफ के लिए हसद पैदा हो गया। एक दिन जब उसके भाई बैर बकरे चराने सकीम को गए तो बाप बखूबी जानता था कि इन्हें यूसुफ से हसद हो गया है, और यूसुफ भी इस बात से बेखबर नहीं था। ताहम बाप ने यूसुफ को हुक्म दिया कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। फरमा बरदारी के तकाजे की मदद नजर रखते हुए यूसुफ ने बरमला तौर पर कहा कि मैं तैयार हूँ। यूं बाप के हुक्म की तकमील में वो स्कीम को गया और नामुनासिब हालात का शिकार हुआ। खुदा यूसुफ के साथ था। बाप का घर। नौ उम्र में अपने बाप याकूब के घर में रहते हुए खुदा यूसुफ से ख्वाबों के जरिए हम कलाम होता और उसे आने वाले हालात से आगाह करता रहा। पोतीफार का घर। पोतीफार मिस्री ने, जो फरौन मिस्री का एक हाकिम और जलादवारों का सरदार था, यूसुफ को गुलाम के तौर पर खरीद लिया और अपने घर ले आया। इस मिस्री आका के घर में भी खुदा यूसुफ के साथ था। पोतीफार बहुत जल्द जान गया कि खुदा यूसुफ के साथ है, क्योंकि वो जिस काम को हाथ लगाता खुदावंद उसे इकबालमंद करता। चुनाचा उसने यूसुफ को अपने घर का मुख्तियार बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। कैद खाना। पोतीफार की बीवी ने यूसुफ पर गलतकारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे कैद खाना में डलवा दिया। वो 10 साल तक कैद में की जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन उन अयाम में भी खुदा यूसुफ के साथ था। लिहाजा उसने उसे कैद खाना के दरोगा की नज़र में मकबूल ठहराया और दरोगा ने सब कैदियों को उसके हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते इसी यूसुफ के हुक्म से करते थे। फरौन का महल। फरौन मिस्र ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा और यूसुफ ने न सिर्फ उसकी तकबीर बताई बल्कि काल के अयाम में फाका कशी से बचने के लिए अच्छी सलाह भी दी। बस फरौन मिस्र और उसके खादमों को यूसुफ की तजवीज़ बहुत पसंद आई, और फरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। लिहाजा उसने मुनासिब जाना और यूसुफ को ही मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों चीज़ों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।